انیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسی کی میچورٹی کے ٹائم اگر ادائیگی کی رسیدیں پاس ہوں اور پالیسی ڈاکومنٹ کہیں کھو جائے تو کیا میچورٹی میں کوئی پرابلم بنے گی؟ بہت شکریہ یاس صاحب. پالیسی کی دستاویز جسے ہم پالیسی ڈاکومنٹس کہتے ہیں انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. صحیح. یہی ایک پروف ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ انشورنس پالیسی ہولڈر ہیں. ٹھیک ہے. اور میچورٹی کے وقت پالیسی کی دستاویز کا ہونا ضروری ہے. صحیح. پالیسی کی میچورٹی کی تاریخ پہ وہ اپنی پالیسی کی دستاویز کے گم ہونے کا ایک اشتہار دیں گے جس کا فارمیٹ آپ ناظرین کو سکرین پر دکھا دیں. ٹھیک ہو گیا. ایک مہینہ انتظار کرنے کے بعد 2 اسٹیمپ پیپر جو کہ 100 روپے مالیت کے ہونے چاہیے اس پہ ایک فارمیٹ جو ہے وہ تحریر کیا جائے گا جس میں انڈیمنٹی لاسٹ آف پالیسی ڈاکومنٹس کے بارے میں ایک ایفیڈیوٹ ہوگا جو کہ ناظرین کو آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن لنک میں اٹیچ کر دیں تاکہ وہ دیکھ سکیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ وہ میچورٹی سیکشن میں نیوز پیپر اور 2 ایفیڈیوٹ ود ریٹن ریکویسٹ وہ جمع کروائیں گے اور ان کا میچورٹی کلیم پروسیس ہو جائے گا. انیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کے وہ پالیسی ہولڈرز جن کی پالیسیز میچور ہو جاتی ہیں اور ان کو اس میچورٹی کی رقم کا چیک مل جاتا ہے تو انہیں آپ کے خیال میں اس میچورٹی کی رقم کے ساتھ سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ ایاز صاحب جہاں تک بات ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے یہ تو ان کی ترجیحات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. صحیح. لیکن اگر وہ ہم سے پوچھیں کہ جناب ہمیں جو یہ رقم مل گئی ہے اس کا بہترین نعم البدل کیا ہو سکتا ہے، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو ملنے والی رقم ہوتی ہے اس میں سے کچھ آپ کی ضرورت کو پورا کر رہی ہوتی ہے اور کچھ پھر آپ پس انداز کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. صحیح. تو ایسی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو 40 سال کا تھا جس نے 20 سال کی پالیسی لی تھی، میچورٹی کے وقت اس کی عمر 60 سال ہو چکی ہے. ایسا شخص جس نے 25 سال کی عمر میں پالیسی لی تھی، میچورٹی پہ اس کی عمر 45 سال ہے. یعنی مختصر یہ کہ جب پالیسی کی میچورٹی ہو اولاً ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ ابھی انشوریبل ہیں، ٹھیک ہے، انشورنس لے سکتے ہیں تو ضرور لے لینی چاہیے. صحیح. کیونکہ جو ہیبٹ انہوں نے 20 سال کی جو بنی ہے ان کی سیونگ کی وہ برقرار رہے. ٹھیک ہے. یعنی دامے درمے سکھنے جتنی بھی وہ حیثیت رکھتے ہیں کنٹریبیوشن کی تو وہ اس میں دوبارہ پارٹیسپیٹ کریں. ٹھیک ہے. تاکہ ان کا تحفظ برقرار رہے. صحیح. دوسری آپشن یہ ہے کہ جو ہمارا ایک بہت ہی زبردست ایک منصوبہ ہے پرسنل پینشن اسکیم، جس کا پہلا فیز یہ ہے کہ 6 سال میں آپ کا سرمایہ دگنا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ابھی دسمبر جو گزرا ہے، دسمبر میں بہت سے ایسے ہمارے پالیسی ہولڈرز ہیں جن کا اپ ٹو 6 ملین تک چیک بنا ہے. ٹھیک ہے. کسی کا 2 ملین تھا، کسی کا 1 ملین، کسی کا 0.5 ملین، مختلف اماؤنٹس جو ہیں نا وہ ہمارے سامنے آئی ہیں. تو ایسے افراد جو مزید اپنی ملنے والی رقم میں سے بھی کچھ رقم کو ری انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور شاندار آپشن موجود ہے، موقع ہے کہ اس کو وہ ون ٹائم انویسٹمنٹ کر کے مزید 6 سال کے لیے اپنی رقم کو دگنا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کی جو ڈیٹیل ہے ہم نے پرسنل پینشن کی ویڈیو میں دے چکے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ اس ویڈیو کے بعد بھی اسے لنک کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک آپشن ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ اپنے ملنے والے سرمایہ کو، فار ایگزامپل کسی کو 60 لاکھ روپے ملا ہے اور 20 لاکھ روپے انہوں نے اپنی ضروریات کے لیے رکھ لیا ہے، باقی 40 لاکھ کو اگر وہ مزید شارٹ ٹرم 6 سال کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو 6 سال میں ان کی رقم 80 لاکھ روپے ہو جائے گی. صحیح صحیح صحیح. مطلب انیس صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کی عمر جو ہے وہ میچورٹی کی وقت مناسب ہے اور اس کی صحت ٹھیک ہے تو اسے دوبارہ ویسی ہی انشورنس پالیسی لینے کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اگر کسی کی عمر جو ہے وہ نکل چکی ہے اور اس کی صحت بھی اجازت نہیں دے رہی کہ وہ میعادی پالیسی کی طرف جائے تو وہ پرسنل پینشن اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ. اچھا انیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس اسٹیٹ لائف کا کوئی بڑا ہی دھماکے دار قسم کا پلان ہے جس میں آپ اپنی کوئی بھی رقم جو ہے وہ 30 سال کے اندر 32 گنا کر سکتے ہیں. مطلب ہر سال کے اندر آپ کی دی ہوئی رقم ڈبل ہو جائے گی. آپ مطلب اس سے بھی زیادہ، مطلب 30 سال میں 30 گنا نہیں ہوگی رقم، 32 گنا ہوگی. تو کائنڈلی یہ جو پلان ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اور یہ پلان جو ہے کس طرح اس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے، یہ جادوئی اسٹریٹجی جو ہے یہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ ایاز صاحب. آپ کی اس ویڈیو کی وساطت سے یہ ہم ریویل کریں گے کہ 32 گنا کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
یہ میں بتاتا چلوں کہ ہمارا ایک پلان ہے جس کا نام ہے پرسنل پینشن اسکیم ٹیبل نمبر 71. اچھا. یہ اسپیسیفک پلان جس کے بارے میں ہم تفصیل سے ویڈیو بنا چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس پلان کا فرسٹ فیز 6 سال پہ محیط ہے. ٹھیک ہے. آپ اس پلان کے تحت جو بھی انویسٹمنٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ 6 سال میں ڈبل ہو جائے گی. اچھا. ٹھیک ہے. فرق صرف اتنا سا ہے کہ جب آپ انویسٹ کر رہے ہوں گے اس مہینے کا آپ کو ریٹ دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. جسے ہم مارکیٹ ایڈجسٹمنٹ فیکٹر کہتے ہیں. یہ مطلب میف کی بات کر رہے ہیں آپ. جی, یہ وہ اضافی پرسنٹیج ہوتی ہے جو آپ کی بیسک انویسٹمنٹ میں ایڈیشن کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آج اگر بات کی جائے نومبر 2023 کی تو اس وقت 2% چل رہی ہے. +2%. جی, اور گزشتہ ماہ -4% تھا. یہ کم زیادہ ہو سکتا ہے. ایاز صاحب, 30 سال میں آپ کی رقم 32 گنا کیسے ہوتی ہے, اس اسٹریٹجی کو میں تفصیل سے شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل, آپ جب اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے تو وہ انویسٹمنٹ ون ٹائم ہوگی. ٹھیک ہے. ایک دفعہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنا ہوگی. وہ کم سے کم 50,000 ہو سکتی ہے, زیادہ سے زیادہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ہر 6 سال کے بعد رقم ڈبل ہوگی. ٹھیک ہے. ڈبل ہونے والی رقم پہ کسی طرح کا کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. ہم فور ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ 10 لاکھ کی رقم کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جب آپ فرسٹ ٹائم 10 لاکھ کو انویسٹ کریں گے تو 6 سال بعد آپ کی رقم دگنی ہو جائے گی, یعنی 20 لاکھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آپ جب سیکنڈ ٹائم اسی دگنی رقم کو اس میں ری انویسٹ کریں گے تو پھر 6 سال بعد جب آپ کی رقم 4 گنا ہو جائے گی, یعنی کہ آپ کی پالیسی کو 12 سال ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. 12ویں سال میں اس 40 لاکھ والی رقم کو اگر آپ ری انویسٹ کریں گے تو 18ویں سال یعنی کہ تیسری بار یہ پلان 80 لاکھ تک پہنچ جائے گی آپ کی رقم. مطلب آپ کی جو رقم ہے وہ 8 گنا ہو جائے گی 18 سال میں. ایگزیکٹلی. 18 سال میں جب آپ کی رقم 8 گنا ہو چکی ہوگی, آپ اس رقم کو جب ری انویسٹ کریں گے چوتھی بار تو پھر 6 سال کے بعد یہ 80 لاکھ روپیہ 1,60,00,000 روپیہ بن جائے گا. مطلب 24 سال میں آپ کی رقم ہو جائے گی 16 گنا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. 24 سال میں جب آپ کی رقم 16 گنا ہو جائے گی اور آپ کی رقم بن جائے گی تقریباً 1,60,00,000 روپیہ. ٹھیک ہے. اسی رقم کو آپ انویسٹ کریں گے مزید 6 سال کے لیے, مطلب 5ویں دفعہ. ایگزیکٹلی. تو مزید 5ویں دفعہ جب آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو 30 سال کی مدت مکمل ہونے پہ آپ کی رقم 32 گنا ہو چکی ہوگی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یعنی صاحب یہ تو واقعی آپ نے 32 گنا کر دی ہے رقم. تو آپ سٹارٹ پہ دیکھیں 10 لاکھ روپیہ جس کو آپ ری سبسکرائب کرتے کرتے 30ویں سال میں 3,20,00,000 روپے کی خطی رقم میں تبدیل کر دیں. مطلب انیس صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ہر 6 سال بعد 5 دفعہ 30 سال کے لیے یہ پلان لے لیں گے تو ہر سال آپ کی رقم کے اندر تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ رقم ایڈ ہوگی. ایگزیکٹلی. ایوریج اگر بات کریں تو آپ کی رقم میں ہر سال 10 لاکھ روپے ایڈیشن ہو رہا ہوگا. مطلب ہر سال ایک قسم کی رقم ڈبل ہو رہی ہے. 30 سال تک ہر سال رقم ڈبل ہوگی, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ پلان جو 6 سال والا ہے اس کو 5 دفعہ لینا ہے اور ٹوٹل 30 سال کے لیے لینا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ رقم آپ کی 3,20,00,000 روپے تک چلی جائے گی. یہ بالکل حقیقت ہے. اچھا. اس پلان کے تحت اسے ہم پاور آف کمپاؤنڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں. جی 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 ایسے ہی ہے. مطلب کمپاؤنڈنگ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو رقم ڈبل ہو کے آ رہی ہے آپ اس کو مزید دوبارہ ڈبل کری جا رہے ہیں, ملٹی پلائی کری جا رہے ہیں. تو انیس صاحب یہ تو بہت ہی حیران کن منصوبہ ہے. اور یہ اگر دیکھا جائے تو آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ اس پہ کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں کٹتا. بالکل. جب آپ کو اس کا ریٹرن ملتا ہے تو اس ملنے والی رقم پہ کسی طرح کا کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوتا. صرف زکوٰۃ جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے, وہ بھی اگر آپ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ مستثنا ہو سکتے ہیں. اچھا. تو انیس صاحب یہ تو آپ نے جو ہے ناظرین کی آنکھیں کھول دی ہیں اور ان کے جو ہے نا اس وقت دماغ جو ہے وہ گرم ہو گئے ہوں گے کہ یار یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, اور وہ بھی حکومت پاکستان کی گارنٹی کے ساتھ, اور وہ بھی ایک ایسے ادارے کے اندر ایک ایسا پلان موجود ہے جس کو اگر دانش مندانہ طریقے سے استعمال کیا جائے, پلان کو بار بار اپنی رقم کو ری انویسٹ کیا جائے, کمپاؤنڈنگ کی جائے, تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ کروڑوں پتی ہو سکتا ہے. اس ضمن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے لیے آپ کو مستقل مزاج ہونا ضروری ہے. صحیح. کیونکہ آپ کو یہاں پہ 5 دفعہ موقع ملے گا اپنی رقم کو ری انویسٹ کرنے کا. ٹھیک ہے. کیونکہ رقم جب لکویڈیٹ ہوتی ہے تو آپ کو اپنے اعصاب پہ قابو رکھنا ہوگا اور اس رقم کو دوبارہ انویسٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تبھی آپ 32 گنا تک پہنچ سکیں گے. مطلب اس کو آپ نے یہ نہیں کہ آپ اس میں سے کچھ رقم خرچ کر لیں یا پھر آپ وہ پوری رقم ہی خرچ کر لیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. مطلوبہ جو نتائج ہے وہ تو نہیں مل سکیں گے, کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ 12ویں سال میں جب آپ کی رقم 4 گنا ہو رہی ہے,
یعنی کہ آپ کی رقم اس میں سے اگر کچھ رقم نکال لیتے ہیں بعد میں اتنی رقم آپ انویسٹ نہیں کرتے تو پھر نتائج مختلف ہو سکتے ہیں. صحیح. تو انیس صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو پالیسی ہے اس کو 5 دفعہ ہی لیا جا سکتا ہے یا جتنی دفعہ مرضی لیا جا سکتا ہے؟ جتنی دفعہ آپ لینا چاہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر 36 سال تک کوئی شخص چلا جاتا ہے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس پلان کو دے دیتا ہے تو اس کی رقم 64 گنا ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ناظرین کو کہ یہ سائیکل ہے بیسیکلی 6 سال کا. صحیح. اس ایک سائیکل میں 6 سال میں آپ کی رقم دگنی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ایسے والدین جو اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کچھ پلان کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اسٹریٹجی پہ عمل کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی جیسے ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت یا رحمت سے نوازا ہے تو وہ ایک رقم وقف کر دیں. ٹھیک ہے. جس کو وہ ہر 6 سال بعد ری انویسٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اگر بات کی جائے 24 سال کی عمر کی تو آپ کی رقم جو ہے تقریباً 4 دفعہ انویسٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور 24 سال میں آپ کی رقم 16 گنا ہو جائے گی. اور بچے کو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہائر ایجوکیشن، شادی، تعلیم یا کاروبار کے لیے رقم کی ضرورت رہتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر میں ناظرین کو بتاؤں کہ اگر آپ اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی پیدائش پہ 20 لاکھ کو ایک دفعہ انویسٹ کر دیں تو آپ کی رقم 16 گنا ہو جائے گی. 24 سال میں وہ رقم 3 کروڑ 20 لاکھ روپے بن جائے گی. اچھا. تو انیس صاحب یہ تو آپ نے جادوئی پلان ہی بتا دیا ہے. یہ تو میں آپ کو سچ بتاؤں یہ تو میرا دماغ ہل کے رہ گیا ہے کہ اگر کسی طرح مستقل مزاجی سے 30 سال 24 سال یا 36 سال کا عرصہ گزار لیا جائے تو اس رقم کے ساتھ کوئی بھی شخص جو ہے وہ 24 سال میں 30 سال میں یا 36 سال میں تو کروڑوں پتی بن سکتا ہے. ایسا ہی ہے. تو انیس صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کی اور آپ کی فیملی کی ہر ضرورت پوری ہو اور آپ کو پیسوں کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ تو ہر ماہ تھوڑی سی بچت کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف کی مدد سے یہ کام آپ گارنٹی کے ساتھ بآسانی کر سکتے ہیں. آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر، اپنے محفوظ مستقبل کے لیے ابھی کال یا واٹس ایپ پر رابطہ کریں. شکریہ. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان ضمانت دیتی ہے اور یہ ضمانت کی شک آپ کی پالیسی کی دستاویز پہ موجود ہے اور آپ اس تراشے میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈرڈ مجریہ 1972 کی دفعہ آرٹیکل 35 کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ زر بیمہ باشمول اعلان شدہ بونسز اگر کوئی ہو نقد ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے. السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں عائشہ عمر اور آج میں آپ کو ایک بہت ہی اسپیشل انسان سے ملوا رہی ہوں. وہ انسان جس کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں، میری امی. عائشہ 1.5 سال کی تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس وقت ہمارے پاس نہ کوئی رہنے کو گھر تھا، نہ کوئی فائنینشیل اسسٹنس تھی کسی طرف سے. فارچونیٹلی عائشہ کے ابو نے اسٹیٹ لائف کی انشورنس پالیسی لی تھی. اب مجھے وہ پالیسی کلیم کرنی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، کوئی فائنینشیل ہیلپ نہیں تھی اور صرف ایک یہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی کا سہارا تھا. اور میں نے وہ جو کلیم کے پیسے ملے تھے اسٹیٹ لائف کی پالیسی کے، اس کو میں نے ری انویسٹ کر دیا. اس طرح سے مجھے میری اپنی اسکول کی سیلری اور وہ پروفٹ سے مجھے ہیلپ ملی اور ہم نے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا. دونوں بچوں کی جو ایجوکیشنل پالیسی میچور ہوئی تو اس سے مجھے ایڈمیشن فی دینے میں بڑی ہیلپ ملی. عائشہ نیشنل کالج آف آرٹ میں گئیں اور میرے بیٹے کو لمز میں ایڈمیشن ملا. میری امی نے مجھے اور میرے بھائی کو بیسٹ سکولز میں، بیسٹ کالجز میں پڑھایا اور آج ہم اپنے اپنے پروفیشنز میں کامیاب ہیں. اور اس موقع پر آئی وانٹ ٹو تھینک مائی مدر اینڈ اسٹیٹ لائف جن کی وجہ سے خوشیاں ملی، کامیابی ملی. اور میں ایک ہی چیز بولنا چاہوں گی، اے خدا میری امی سلامت رہے. تھینکس ٹو اسٹیٹ لائف. انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، مجھ کو یہ سنسار دکھایا، سایہ بن کے ہر سو صدا وہ رہے. اے خدا میرے ابو سلامت رہے، اے خدا میرے ابو سلامت رہے. خدمت اور اعتماد کے 50 سال
State Life Insurance Corporation of Pakistan.